السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت ایجوکیشنل فاؤنڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد۔ ایک بار پچھلا ریویژن کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ والد کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ یعنی یثرب جاتے ہیں۔ واپسی میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا مقام ابوا میں انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون الگ چل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ آنا تھا، تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کو پہلے ہی بھیج دیا۔ والد بھی مدینے میں اور ماں بھی مدینے میں دفن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آگوش سے تربیت میں لے لیا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے یقیناً حق ادا کر دیا۔ 42 سال تک دوستی اور دشمنی کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ کس سے میں دوستی کروں گا، کس سے میں دشمنی کروں گا، کس سے میں جڑوں گا، کس سے میں کٹوں گا، یہ میرا بھتیجا طے کرے گا۔ ابو طالب نے ہر لحاظ سے کلاسیکل رول ادا کیا، نارمل حالات میں بھی اور کریٹیکل حالات میں بھی۔ دیوار بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینس کیا۔ ایمان نہیں لائے لیکن ڈیفینس میں تو ہمارے اوپر ان کا اتنا بڑا احسان ہے، ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے جو انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا۔ ابو طالب دل کے بہت اچھے تھے، نیچر بھی بہت اچھا تھا، لیکن فائنینشیل لحاظ سے بہت کمزور تھے۔ اولاد بھی ان کے یہاں زیادہ تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری آ گئی۔ حضور سے بہت محبت کرتے تھے، مہمان کی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو اس وقت آپ کے چچا ابو طالب کو تجارت کے لیے ملک شام جانا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب حضور کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے سفر میں اپنے ساتھ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر تھا۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب یعنی عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے توریت و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت مند اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار ہے اور اللہ کے رسول ہے، جن کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر یعنی ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور ابر یعنی کہ بادل ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کی دونوں سانوں کے درمیان
مہر نبوت ہے۔ ملک شام میں یہودی ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہ انہیں پہچانتے ہی مار ڈالیں گے معاذ اللہ۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے اپنا مال وہیں بیچ دیا اور واپس آ گئے۔